کل رات 12:30 بجے ایک پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ نے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین، انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا، تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے، کیونکہ اس نے باتیں کی، اس کا مطلب دو چیزیں ہیں: یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا، یا اس کی تیاری کی ہے، اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی، اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی، پلان کر کے کہ دہشت پھیلے۔ یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں، تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی۔ ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس۔ تو یہ ایک پلان تھا، لیکن پھر اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے۔ اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی۔ میرے 3.5 سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد، کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹرفیرنس کی ہو، مکمل طور پہ میڈیا آزاد۔ ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا۔ 80% تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی، حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کے، جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا، ٹاپ 3 دنیا میں ملک تھے۔ دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو ایکنالج کیا، دنیا نے ہم نے پہلی دفعہ ماحولیات کے اوپر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے، جو بلین ٹری سونامی جس کو کہتے ہیں، دنیا نے مانا اس کو۔ بورس جانسن نے، جو برطانیہ پرائم منسٹر، نے یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے۔ جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نگیشن ہو گئی ہے۔ نہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے مانے جاتے ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر، جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشن، نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں، گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ عدالتیں بیل دیتی ہیں، پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں۔ عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے آؤ یا کسی اور کو لے کے آؤ، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یعنی میڈیا کا جو منہ بند کیا ہوا ہے، جس طرح کے حالات آج ہیں، ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمارے جو لوگوں کو اب یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں، میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں، ذرا ان سے ذرا چپ کر کے بیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے۔ ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے، تمہارے بزنسز ختم کر دیں گے۔ یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری۔ وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھیں، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر کے نہیں۔ میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں۔ جوڈیشل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں، جنہوں نے غلط جلایا اور کور کمانڈر کا گھر، ایکشن لے ان کے اوپر، اور جن لوگوں کو پرامن احتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں، ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق ہے پتہ چلوانا کہ کون قصوروار ہے۔ اور پھر تیسری چیز، جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم آپ کو بیل دیں گے، وہاں سے پھر پکڑ لیں گے،
تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں اور کہیں جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا قانون ہے؟ جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا، جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو، وہ نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر تو کنٹمپٹ لگائیں. ہمارے 23,000 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے، ہمارے کارکنوں کی 23,000 کی، جس میں ہمارے خیال کے مطابق 10,000 سے زیادہ جیلوں میں. تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، کئیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. ان کے اوپر جو بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں یا انوالوڈ ہیں تو ان کو جیل میں رکھے، باقیوں کو تو چھوڑیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں. یعنی 3-4 جگہوں کے اوپر جدھر آگے لگی ہیں، جدھر آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں، ادھر ان کے اندر جو انوالوڈ ہیں. لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے، یہ تو پالیٹکس ختم کر رہے ہیں، یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ، سپیریئر جوڈیشری سے، کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹائم دے دیں. آپ نے 2 ہفتے لینے ہیں، 3 ہفتے لینے ہیں، جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں. اور جس ریٹ پہ جا رہا ہے کافی لوگ آپ نے توڑ لیے ہیں، اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا، بڑا ظلم ہوا 9 مئی کو. وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی، ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں، کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. الیکشن اناؤنس کر دیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن فیصلہ کر لیں، ٹائم نہ اس وقت. میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں.